تو ایک کریکٹر تو یہ شو کر رہی ہے حدیث. ایک شخص ہے، اس کے کسی کے ساتھ کسی بات پہ بھی چھوٹی موٹی بات ہو گئی تو اس نے محسوس کیا اور اس نے جا کے اپنا عذر پیش کیا. عذر کوئی ہو سکتا ہے کہ جی بس غلطی ہو گئی، پتہ نہیں میں غلط فہمی میں تھا، یا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی. معقول عذر بھی تو ہو سکتے ہیں نا. آپ کو میں کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا، منہ سے یہ سلپ ہو گئی بات، ابھی عذر دے رہا ہے، اپنا ایکسکیوز پیش کر رہا ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس معاشرے کے بارے میں کہ کوئی آدمی بھائی دوسرے آدمی کے پاس جا کر اپنا عذر پیش کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی بات فرمائی کہ وہ اس معذرت کو مانتا ہی نہیں. معذرت میں وہ ایکسکیوز کہہ رہے ہیں نا، بھائی میں تو ایسے سوچ رہا تھا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا، مطلب میں فون کسی اور کو کر رہا تھا. ہزاروں باتیں ہو جاتی ہیں انسان کی. تو اس نے اس کی معذرت کو مانا ہی نہیں، You don't believe it. اور اس کے عذر کو قبول بھی نہیں کیا. یہ دو لفظ ہیں حدیث کے جو میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. نہ وہ معذرت کو مانا اور نہ اس نے عذر کو قبول کیا. تو یہ دوسری چیز کیا ہوئی کہ ایک شخص ایسا کہ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ بھئی میں نے ایسی بات کی ہے، نہ مانتا کیا تھا، نہ خیال کرتا، نہ سوچتا، وہ چھوڑو جی چھوڑو، کیا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں، چھوڑو جی چھوڑو، ہو گیا کیا کر لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا، کون ہے یہ میرا، کیا کر لے گا، چھوڑو جی. میں کہاں ہوں، یہ کہاں ہے، میں تو اتنا اونچا دوں، یہ میرا میں نے کہہ دیا، ٹھیک کہہ دیا، میرا ماتحت ہے، میں مالک ہوں، میرے پاس کام کرتا ہے، میں نے اس کو ڈانٹ دیا تو کیا ہوا. فیلنگز ہے نا معاشرے کی. دیکھیں اللہ کے نبی کیسی تربیت فرما رہے ہیں، بولے سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. یہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے میرے بھائیو، حج عمرے کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے. قرآن پہ عمل، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کس لیے ہے، عمل کے لیے ہے. آپ سے قبر، ہمارے حضرت آپ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن حفظ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا. شیطان نے اس چیز پہ ہاتھ رکھ دی ہے. اس شیطان کا تو کام ہے، اس نے تو ہمیں لے کے جانا ہے، اپنی کوشش تو پوری کرے گا. اس نے اس چیز پہ بہت نیچا کر دیا عمل کو، اس چیز کو بہت اونچا کر دیا ہے. سمجھیں بات. قرآن تو سارا ہی کہہ رہا ہے، میں تو اترا اس لیے کانسٹیٹیوشن میں تو اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو تم قرآن پڑھنے اس میں کہتا ہے کہ تم نے ہدایت لینی ہے، ہدایت، اور ہدایت کہاں سے ملے گی، اس قرآن سے ملے گی. جہاں تم پھنس جاؤ پورے تمہارے لیے کہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے. اور یہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، عجیب بات ہے، سنیں آپ، جتنی بھی کائنات میں مخلوق پیدا کی ہے اس کا ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے. یہ آپ کو بات پتہ ہے، ان کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے. یاد رکھیں، ایک چھوٹی سی چیٹی نا، چیٹی، اس کو بھی پورا کانسٹیٹیوشن دیا. اس کو پتا ہے کہ میری بچے ہوں گے، بیوی ہوں گے، بیمار ہوں گی، کہاں جائے گی، سب کچھ اس کی ہدایت کے لیے موجود ہے. اس چیٹی کی قصہ آپ لے لیں، ایک کیڑے کا بھی، ایک پنجرے کا بھی، ایک طوطے کا بھی، ایک سانپ کا بھی. اور اس پہ ڈیٹیل میں تمہیں بتاؤں ساری باتیں حدیث کے روح میں، بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن ایک ایک چیز کا اللہ نے ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے. وہ تو مخلوق ہے، لیکن جو اشرف المخلوق ہے تو اس کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کیا ہوگا. بولے سبحان اللہ، نہیں کیا ہوگا. کتنا بڑا انتظام کیا ہوگا. سبحان اللہ. قرآن اور نبی کا فرمان، دو چیزیں دی، لا الہ الا اللہ
دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی ہدایت کے راستے ہیں میرے بھائی. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ حاضر تھے غیر حاضر تھے, ناظر تھے غائب ہیں, علم جانتے ہیں. یہ کون پوچھے گا آپ کو؟ دیکھو نا پوچھے گا آپ نے اتنے سپارے حفظ کیے نہیں کیے, کیا کیا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. نہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حاضر تھے غائب تھے. نہیں, قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیا اس پر, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی سنت پہ عمل کیا. سبحان اللہ. حدیث یاد ہے, پتا بول رہا ہوں آپ سے کہ ایک طرف تو ایک دل, ایک انسان, دوسرے دو بھی انسان, فرق کتنا ہو گیا دونوں کے اندر. آپ یہ دیکھ لیں اللہ کے نبی کیسے بیان فرما رہے ہیں. یہ ہے اسلام, اس کو کہتے ہیں پریکٹس الحمدللہ. اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ذکر کا مقصد یہی ہے جو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں ذکر کا. بولے سبحان اللہ. جب کسی چیز کا علاج مل جائے نا آدمی کو, ایک آدمی کو بہت زیادہ کوئی بیماری لگ گئی ہے خطرناک قسم کی, کورونا لگ گیا اس کو, کورونا پھونک نکل گئی. اب کیا کریں؟ ایک آدمی آتا ہے, وہ کورونا کا تو یار میرے پاس علاج ہے. او ماشاء اللہ, پھوڑو دو چیز جلدی جلدی دو. وہ کورونا والا تو ایک دم کھا دے گا اس کو علاج کے لیے, یا نہیں؟ سبحان اللہ. یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے نبی اس کا علاج بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. جس کے لیے ہم بیٹھے, یہ علاج ہے, یہ ہماری حماقتوں کا علاج ہے. آپ سوچیں اللہ کے نبی اسم کی زبان وقت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو اب تک پہنچ رہی ہے, جس کو حدیث کہتے ہیں. معمولی چیز تو نہیں ہے, وہ تو دین ہے. پورے معاشرے کا اسکیچ پیش کر دیا آپ. اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہمارا معاشرہ, اس میں آپ نوٹ کریں. ایک طرف اس انسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ جو کسی کے خاطر کچھ زیادتی کر دی, وہ عذر پیش کر رہا ہے اپنا جا کر, وہ کریکٹر دیکھیں. اور دوسرا انسان جس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کا کریکٹر دیکھیں, وہ اس کے عذر کو قبول بھی نہیں کر رہا, مانتا بھی نہیں. کتنا فرق ہے دونوں میں, ہے یا نہیں؟ اب ہم دیکھیں ہم کس خطے میں ہیں. سوچنے والی بات ہے نا بھائیو. ویسے بڑی اونچی اونچی باتیں ہم کریں گے, یہ تہجد پڑھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کیا کبھی یہ جذبہ ہمارے اندر آیا کہ ہم اتنے احساس ہو جائیں کہ میں نے کسی کو, اپنی بہن کو, بھائی کو, اوپر کو, نیچے کو, رشتہ دار کو, پڑوسی کو, آنے والے جانے نہ جاننے والے کو, مسلم کو, غیر مسلم کو, یہ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ تعلق نہیں ہے, یہ کریکٹر ہے, یہ اخلاق اسلام کے اندر کہا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے کہ یہودی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. نہیں, سوال نہیں کرتا. اسلام تو نہیں بتاتا. اسلام سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ سب آدم کی اولاد ہے. اس نظر سے پہلے دیکھو, سب اللہ نے پیدا کی ہے, انسان پر مخلوق بنائی. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ دو قسم کے انسان ہو گئے. ایک وہ انسان کہ جس کا دل اتنا خوبصورت اور حسین ہے کہ وہ, یہ فرق دونوں میں کس چیز سے آ رہا ہے؟ اس کی شکل سے نہیں آ رہا, اس کی زبان سے نہیں آ رہا, اس کی نیشن سے نہیں آ رہا کہ یہ ویلش ہے, یہ انگلش ہے, اور یہ فلاں ہے, اور یہ پاکستانی ہے, گجراتی, اس سے نہیں آ رہا. نہیں, کوئی بھی انسان فرق ایک چیز پیدا کرتی ہے, یاد رکھ. انسان سب ہے کہ کوئی زبان بولے, کوئی رنگ ہو, کالا ہو, گورا ہو, پیلا ہو, سبز ہو, کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. فرق کہاں آئے گا؟ فرق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ دو فرق کہاں پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک کتنا اچھا انسان ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے, اور ایک کتنا انسان ہے کہ وہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا. فرق کیا ہوا کہ وہ اتنا نرم اور ملائم انسان ہے کہ غلطی نہ ہونے کے بعد بھی کہتا ہے شاید میں نے غلطی کی ہو تو میں معذرت پیش کرنے آیا ہوں تیرے پاس یار. اور وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ دل اتنا سخت ہے, متکبر ہے, کبر ہے, غرور ہے, اس میں پرواہ نہیں کر رہا. کتنا فرق ہو گیا اس انسان. اور چل تو, میں نے سنتا تھا یہ بات. یہ آج دو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو معاشرے کے اندر. ایسے باپ بھی نظر آئیں گے, ایسے چاچے بھی نظر آئیں گے, ایسے گھر سے سلوک کرتا ہوں ایسے مامے بھی نظر آئیں گے, ایسے استاد بھی نظر آئیں گے, ایسے شیخ بھی نظر آئیں گے. یہ معاشرہ ہے ہمارا. تو میرے بھائیو, یہ فرق کیوں ہوا؟ فرق کی وجہ سے ہوا. اللہ کے نبی یہی سمجھانا چاہتے ہیں اس حدیث سے. بڑے اونچے پیغام دے دیتے ہیں, ایک ہی حدیث سے ہزاروں پیغام مل جاتے ہیں.
میرے پیارے آقا نبی کریم یہ سمجھانا چاہتے ہیں. فرق کس چیز سے کہ ایک کا دل جو ہے الحمدللہ پاک اور صاف ہے، اور ایک کا دل کیا ہے؟ سخت اور گندا بدو والا دل ہے. اس کا اس بدو والے دل کی وجہ سے، گندے دل کی وجہ سے اس کی حالت اس قسم کی ہے، اور جس کا دل صاف اور شفاف ہے اس کی حالت اس قسم کی ہے. تو پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ اس گندے دل والے نے جس نے معذرت کو قبول نہیں کیا، جس نے اس کی معذرت کو نہیں مانا، اس کے عذر کو قبول نہیں کیا، تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے. اب سنیں سزا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو وہ گناہ دیا جائے گا کہ جیسے کہ کسی انسان نے کسی کا مال کھایا ہو، زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، آخرت میں اس گناہ کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. بتائیں یہ کس وجہ سے سزا ملی؟ اس کی گندے دل کی وجہ سے. اس کا دل کیا تھا؟ صاف و شفاف. یہ پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام ہے؟ کہ اپنے دلوں کو صاف کرو. سبحان اللہ. اپنے دلوں کو صاف کرو. اگر صاف نہیں کرو گے تو اتنا گند جم جائے گا، تمہاری شکل اور حیت اس قسم کی بن جائے گی، تم ایسے ہو جاؤ گے. کیوں کہ صفائی کسی چیز کی بھی کریں آپ، صفائی کسی چیز کی کریں، اس کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی صورت بدل جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جس طرح ہمارے کپڑوں کی حیت ہے، جب دل گندا اور دل صاف ہونا شروع ہو جائے، بولے سبحان اللہ. جب دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب دل صاف ہونا شروع ہوگا، جیسے جیسے دل صاف ہوگا اس کی حیت اور کریکٹر بدلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا بدلیں گے کہ صاف ہوتے ہوتے اس کی کریکٹر یہ بتایا اللہ کے نبی نے، ایسا ہو جاتا ہے. اتنا نرم ہو جائے گا کہ وہ جا کے معافی میں 1 منٹ لگائے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا معافی مانگنے کے لیے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو. کیوں کہ جو اس کا دل اتنا پاک اور صاف ہو گیا کہ اب دنیا اس کی نظر میں نہیں رہی، بلکہ ایک فکر اس کو آخرت کا ہو گیا کہ اللہ کے درمیان میں حاضری دوں گا تو میں کیا جواب دوں گا. کس چیز نے کیا تبدیل؟ کیونکہ دل تبدیل ہوا ہے اس کا اللہ کے ذکر کے ساتھ. جب اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو ذکر کا آپ کی ناک میں اثر نہیں ہوگا، آنکھ میں اثر نہیں ہوگا، پیٹ میں اثر نہیں ہوگا، ٹانگ میں اثر نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ تصویر اٹھا کے جب اللہ کا پاک نام لیں گے تو آپ کے دل کو پاک کر دے گا. آپ سے اندازہ لگے کتنے اگنورینٹ ہیں ہم لوگ، کتنی زبردست چیز کے ساتھ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز، بلا ذکر اللہ اکبر. شیخ الحدیث فضائل حدیث آپ دیکھ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کو افضل اس لیے بتایا گیا ہے. دیکھیں کیا پیاری بات، اللہ والے ہی کر سکتے ہیں ایسی باتیں. حضرت شیخ الحدیث آپ دیکھ فضائل ہمارے میں ہے نا لکھا کہ اللہ کا ذکر کو بڑا اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ صفت ہے کہ یہ پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ جو بنایا ہے صفائی کا، اس ذریعے صفائی دیکھ لیں آپ اٹھا کے کہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث فرما رہے ہیں. معمولی چیز تو نہیں ہے، اتنے بڑا اللہ کا ولی اللہ جو ہے وہ بتایا، وہ کہہ رہا ہے. لیکن پھر بڑی اچھی بات کی کہ قدر کس کو ہے، ان باتوں کی قدر کس کو ہے، کس کو اس چیز کی قدر ہے مجھے آپ بتائیں. اب آپ سن لیں گے بات، جملہ سن لیں گے کتنی بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آج تو ویسے بھی دل دکھی ہے اس مسجد کے، بڑا اچھا انسان اس دنیا سے اللہ کی رحمت میں چلا گیا، بڑا اچھا آدمی تھے، اچھی سلام دعا تھی ان سے ماشاء اللہ، تبھی پہلے بھی ملاقات تھی ان سے. تو اس چیز کو انکار نہیں کر سکتا. کل ذائق، ہر انسان نے جانا موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ کوئی بھی انسان انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی انسان حج تک کہہ نہیں سکتا مرنا نہیں ہے. میں نے مرنے کا کانسیپٹ کو ہر مانتا ہے، ہر مذہب کا آدمی مانے گا، ہر انسان مانے گا مرنا تو ہے جی. تو کہتے ہیں ہاں مرنا ہے، ہم مر رہے ہیں لوگ. تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. لیکن اسلام اس حقیقت کو یہاں تک نہیں تو مرنا ہے، نہیں، اسلام تو اس حقیقت کو وہاں تک کھولتا ہے، وہاں تک اس کو لے کر جاتا ہے، ذہنوں کو پہنچا دیتا ہے کہ مرنے کے بعد مرا نہیں، ابھی تو زندہ ہوا ہے. سبحان اللہ، مرا ہوا تو پہلے تھا تو
پہلے تو مردہ تھا، خواب تو اس وقت تھا تیرا، حقیقت میں تو اب آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صرف بتا سکتا ہے. تو جس کو یہ شعور آ جائے، جس کا دل جاگ گیا، اللہ کا ذکر کر کے جب صاف ہوا، صفائی کے بعد یہی چیزیں آتی ہیں، ذکر اللہ کے ذکر کے بعد یہی چیزیں آتی ہیں. جب ذکر کرتے ہیں نا آدمی تو یہی چیزیں دل انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ذکر اپنی یہ بھی تو کہا ہے کہ صفائی کرتا ہے ذکر. جیسے دل صاف ہوتا ہے اس کی خاصیتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی اصلیت آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ حقیقت سامنے آنا شروع ہوتی ہے. جو خواب نظر آنے لگتا ہے، حقیقت نظر آنے لگتی ہے. جب اس کو موت حقیقت نظر آنے لگتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ترک دنیا کر کے موت کی تیاری پہ لگ جاتا ہے. جو کہتے ہیں کی ہو گیا جی، یہ تو تہجد پڑھتا رہتا ہے جی، یہ تو فلاں کرتا رہتا ہے جی، تو جب بھی دیکھو جی قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، جب دیکھو تو کیوں کہ اس کا اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کی حیت تبدیل ہو گئی. تو دل کی حیت تبدیل ہو گئی، یہ نہ واز سے تبدیل ہوتی ہے، نہ حدیثوں سے سننے سے تبدیل ہوتی ہے، نہ درسوں سے تبدیل ہوتی ہے. یہ تو ایک پریکٹیکل ہے، یہ تو کرنے سے تبدیل ہوتی ہے. اللہ کا فذکروا اللہ، کرو اللہ کا ذکر.